الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آج چھٹا روزہ ہے اور الحمدللہ ہمارا چونکہ ہمارے حروف تہجی مکمل ہو گئی ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے خوب پریکٹس کی ہوگی اور اب ہم نے انشاءاللہ آگے پڑھنا ہے حروف مفردات، یعنی جو الگ الگ کر کے حروف پڑھے جائیں گے. سب سے پہلے حرکت کو سمجھ لیں. حرکات حرکت کی جمع ہے اور حرکت کہتی ہیں زبر زیر پیش کو. جو حرف کے اوپر ہو وہ زبر ہوتی ہے، جو حرف کے نیچے ہو وہ زیر ہوتی ہے، اور جو حرف کے اوپر چھوٹی سی واو بنی ہو وہ پیش ہوتی ہے. اور آج ہم نے یہی پڑھنا ہے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے. جیسا کہ یہ الف ہے، الف اکیلا ہو تو الف ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اب ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. اب ہم نے حروف قریب الصوت پڑھنے ہیں. چونکہ یہ پڑھنے بہت ضروری، ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ لحن جلی بھی ہو جاتی ہے، یعنی بڑی غلطی. تو ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے حرف اگر ہم غلط پڑھ دیتے ہیں، اس کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے تو قرآن پاک کا مطلب بدل جاتا ہے. تو ہم نے حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف اب پڑھیں گے. تو اس لیے میں نے یہ اس کی ڈیٹیل آسان الفاظ میں لکھی ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں حروف قریب الصوت، پھر میں نے جو اس کی ڈیٹیل لکھی ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے مطابق آپ کو پڑھاتی ہوں، اور آپ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح بتایا گیا ہے. کون سا حروف پور پڑھیں گے، کون سا جو ہے نا باریک پڑھیں گے. ترقیق کہتے ہیں باریک کو، اور پر ترقیق کہتے ہیں باریک کو، اور پر کہتے ہیں موٹے کو. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ یہ ہے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. یعنی اگر ہم اس طرح پڑھیں گے تا تو یہ تا باریک ہے، اور جب طا آ جائے گا، جب ہم طا کو پڑھیں گے اس کے اوپر حرکات پڑھیں گے تو پڑھیں گے طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو. یعنی پر کر کے پڑھیں گے. ایسے ہی زا ہے، زا کو سختی سے ادا کریں گے. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. ایسے ہی دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. یہ دال ہے، دال کو نرمی سے ادا کریں گے. ایسے ہی وا کو پر یعنی اور نرمی سے پڑھیں گے، اور پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. وا زبر زوا، زوا زیر زی، زوا پیش زو، زوا زی زو. ہر حرف کو پڑھتے ہمیں پتہ چلے یہ ہم زال پڑھ رہے ہیں، زا پڑھ رہے ہیں یا زوا پڑھ رہے ہیں. اس کی ادائیگی اتنی صاف ہونی چاہیے، اس طرح کی ادائیگی ہو کہ پتہ چل جائے کہ ہم یہ والا حرف پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. اس کو بھی نرمی سے ادا کریں گے، اور جب تا کو ادا کریں گے تو سٹی کی سی آواز نہیں آئے گی. ایسے ہی سین، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. جب ہم سین ادا کریں گے تو سٹی کی سی آواز آئے گی. ایسے ہی صاد، صاد کو بھی پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے اور سٹی کی آواز آئے گی. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. چونکہ حرکات زبر زیر پیش میں آپ کو یہاں سے، چونکہ حرکات اصل حروف یہ تھے
یعنی کہ ان کے اوپر حرکات تھی، لیکن وہ میں نے ذرا آسانی سے لکھ دیا ہے کہ ہر حرف کو کیسے ادا کیا جائے گا، جو ان میں تبدیلی ہے، کون سا پر کون سا باریک پڑھا جائے گا۔ اصل حروف یہ تھے، لیکن یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں لکھا ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے ہر حروف کو واضح طریقے سے ادا کیا جائے۔ ایسے ہی کاف، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، دال کو تو باریک، ضاد کو پر یعنی موٹا۔ ایسے ہی کاف کو باریک اور قاف، قاف کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قاف، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ ایسے ہی ہا، ہا کو خلق کے آخری حصہ سے ادا کریں گے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ ایسے ہی ہا، ہا، ہا کو ہم کس طرح ادا کریں گے؟ خلق کے درمیانی حصے سے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو۔ خوا زبر خوا، خوا کو بھی پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے اور خلق کے شروع والے حصے سے۔ خوا زبر خوا، خوا زیر خی، خوا پیش خو، خوا خی خو۔ غین، غین کو بھی وہیں سے ادا کریں گے اور یہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ با، با دونوں ہونٹوں کے تاری حصے سے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ با اور میم میں یہ فرق ہے کہ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوگا۔ واو، واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی۔ فا، فا جب اوپر والے دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تاری حصے سے لگیں گے تو فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو یعنی فا ادا ہوگا۔ لام، نون، را، را کے اوپر زبر یہاں پیش آ جائے تو پھر اس کو پر پڑھا جائے گا، جبکہ را کے نیچے زیر آ جائے تو یہ ترقیق یعنی باریک پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے ہم پڑھیں گے را زبر را، زبر آ گئی تو ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ را زیر ری، ری اس کو ہم باریک پڑھیں گے اگر اس کے نیچے زیر آ جائے گی۔ را پیش رو، تو یہاں پر ہم اس کو پر پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے، رو کو بھی پر پڑھیں گے، جبکہ ری کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح جیم، شین، یا اسی کو بھی اسی طرح ادا کریں گے۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ یہ جیم، شین، یا ان کا ایک ہی مخرج ہے، زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوں گے۔ بس آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جو پر حروف ہیں نا وہ یہ ہیں خا، صاد، ضاد، غین، قا، قاف، ضا۔ ان کا مجموعہ یہ بنے گا خص، صاد، ضا، قیز۔ تو یہ جو ہے نا پر حروف پڑھے جائیں گے، اور یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے حروف یہ حرکات والے حروف ادا کرنے ہیں تو ان کو لمبا نہیں کریں گے، اس طرح نہیں کریں گے کہ جیسا ہم نے پڑھا ہا زبر ہا، ایسے نہیں کریں گے، بلکہ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہوں، ایسے ہا